بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کی نظم نعت دیکھ رہے ہیں۔ نعت حفیظ طائب کی لکھی ہوئی ہے اور ان کے یہ شعری مجموعے نعتیہ مجموعے صلو علیہ وآلہ سے لی گئی ہے۔ تو نعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے، تعریف تو تعریف ہوتی ہے، اسے ہر رنگ میں چاہو محسن، اسے ہر روح بدلنے دو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو اوپر سے تو کیا ہی کہنے۔ تو حفیظ طائب جو ہے نا، یہ بلند پایا نظم گو شاعر تھے۔ حقیقی معنوں میں جو ہے نا، یہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا دل جو ہے وہ لبریز تھا، عاجزی تھی، انکساری تھی ان کی نعتوں میں۔ ان کی نعتیں جو ہے نا وہ بے پناہ پسند کی گئیں۔ یہ پنجاب یونیورسٹی میں اطالیق بھی مقرر ہوئے، بڑی ہی نامور نابغہ روزگار یہ شخصیت تھیں۔ تو ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کا انداز جو ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت ہے ان کا، کہ خوش خصال، خوش خیال، خوش خبر، خیر البشر۔ خوش خصال، اچھی خصلت والا، بہترین خصلت والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ ترین فطرت کے اوپر پیدا کیے گئے۔ جس طرح کے انسان، جس طرح کے اللہ تعالیٰ کو پسند تھے، اللہ نے ان کو ویسا ہی بنا دیا۔ تو خوش خیال، اچھے خیال والے، اچھے خیال رکھنے والے، ٹھیک ہے، اور زندگی کے مثبت پہلوؤں کو، مثبت سوچوں کو مرکز بنانے والے، خوش خبر، خوش خبری دینے والے کہ آخرت میں جو مسلمان ہیں ان کو جنتیں ملیں گی، اور وہ جو ہے نا انشاءاللہ تعالی عزیز جنت میں جو ہے نا رہیں گے، مومن ہوں گے، اور اللہ کے قرب میں انہیں جو ہے نا اللہ کے قرب کے سائے میں جگہ ملے گی۔ تو خیر البشر، خیر البشر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کے بہترین انسان تھے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ نوریوں کے سردار تھے۔ اچھا، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ بشر تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بہترین بشر تھے اور خیر البشر تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ہیں۔ تو نبی جو بھی ہوتے ہیں وہ کوئی عام خاندان سے تعلق نہیں ہوتا ان کا، وہ جو ہے نا خوش نصاب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اعلیٰ حسب نسب رکھنے والے ہوتے ہیں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے ان کا تعلق تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی قریش کی اعلیٰ ترین، افضل ترین جو ہے نا وہ قوم میں سے تھی۔ تو اسی طرح یہ دونوں اعلیٰ حسب نسب کے ملے تو پھر جو ہے نا ایک تخلیق ہوئی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائیں، ٹھیک ہے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ تو حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ تو خوش نہاد تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہے وہ ہنس مکھ تھے، مسکرا کے ملتے تھے۔ جب بھی کوئی وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ بولے تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر کسی سے مسکرا کر ملتے تھے، خوش طنیت تھے، اعلیٰ طبیعت کے مالک تھے، جس سے مل کے دل خوش ہو جائے۔ خوش نظر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، ملنسار تھے، بے تکلف ہو جاتے تھے، اور ہر انسان کو جو ہے نا ویٹیج دیا کرتے تھے، پروٹوکول دیا کرتے تھے۔ جس طرح آج ہم سے کوئی بولے کہ روف تم کیا کر رہے ہو، تو میری نظر موبائل کے اوپر ہوگی، میں کہوں گا ہاں ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مخاطب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مڑتے تھے اسی طرح، پھر ادھر اگر کوئی بلاتا تھا تو ادھر مڑتے تھے پورے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھی۔ تو یہ ساری خوبیاں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو ہے وہ پیدا کر دی تھیں۔ گھٹائک پہاڑوں سے بتا کے اٹھی، پڑی چار سو یک بیک دوں مسکی،
کڑک اور دمک دور دور اس کی پھیلی، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ دل نواز تھے، دل کو تسلی دینے والا تھے، غم کے ماروں کو، غم گساروں کو وہ جو ہے نا تسلی تشفی دیا کرتے تھے۔ ہیں کوئی ٹوٹے ہوئے دل والے آپ کے پاس آ جاتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی جو ہے نا اداس دل، پریشان دل، ٹھیک ہے، آپ کے پاس آتے تھے تو وہ خوش ہو جایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تسلی دینے والی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ دل پذیر تھے، ٹھیک ہے، دل پذیر، مرغوب اور پسندیدہ شخصیت کے مالک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل نشین تھے، دل میں گھر کرنے والے، جو ایک بار ملتا تھا انہی کا ہو جاتا تھا۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عورت جو ہے وہ جا رہی تھی اور چھوڑ کے کہ بھئی ایک آدمی ایسا آیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جو اس کی بات سنتا ہے اس کا ہو جاتا ہے۔ تو وہ گٹھڑی لے کے کھڑی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، سفر چل پڑا، روانہ ہوا، دونوں چل رہے ہیں۔ تو وہ جب منزل پہ پہنچی تو اس نے کہا کہ یہاں ایک ایسا جادوگر نعوذ باللہ آیا ہوا ہے جو لوگوں کو اپنا بنا لیتا ہے، جو اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹا دیتا ہے۔ تو بس پھر کیا تھا، پھر تو یہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، انہوں نے کہا کہ میں، اس خاتون نے کہا، بڑھیا نے کہا کہ میں تو انہی کے خوف سے جا رہی ہوں بھائی، آپ بھی اس سے بچ کے رہنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہی ہوں۔ تو وہ دل کشا تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل کو خوش کرنے والے تھے، دل خوش ہو جاتا تھا جس کی معیت میں، جن کی کمپنی میں، ٹھیک ہے، جن کی صحبت میں دل خوش ہوتا تھا۔ ہے چاند چہرہ مکھ چند بدر شاشانیے، متھے چمکے لاٹ نورانیے، مخمور رکھی ہیں مدبریاں۔ اتنے خوبصورت خیر البشر ہوں اور ان سے مل کے دل خوش نہ ہو، دل کو تسلی نہ ہو، دل میں گھر نہ کریں، دل میں نہ رہیں، وہ یہ ہو سکتا ہے بھلا؟ ٹھیک ہے، تو جو اللہ کا محبوب ہوا، خوب ہوا، خوب ہوا، یا نبی خوب ہوا، خوب ہوا، شب معراج یہ کہتے تھے فرشتے باہم، سخن طالب و مطلوب ہوا، خوب ہوا، یا نبی خوب ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ چارہ ساز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارہ ساز، چارہ کار، چارہ گر اور خیر البشر تھے۔ چارہ ساز جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ معالج ہوتا ہے، وہ کام درست کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور چارہ کار جو ہوتا ہے حل ڈھونڈنے والا ہوتا ہے، علاج کرنے والا ہوتا ہے، اور چارہ گر جو ہے وہ مسیحا ہوتا ہے، علاج کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دکھوں کے ماروں کا علاج کرنا، روحانی بیماریوں کا علاج کرنا، انہیں جو ہے نا ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے جو ہے نا منور کرنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت آسی کے اوپر جو ہے نا ایک بہت بڑا جو ہے وہ نظر کرم تھا کہ ان کی بدولت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی۔ تو سر بسر مہر و مروت، سر سے لے کر پاؤں تک وہ محبت، شفقت، وفا، ٹھیک ہے، اور مروت، ٹھیک ہے، اس کا پیکر تھے۔ سر بسر صدق و صفا، سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سچائی تھی، ٹھیک ہے، سچے تھے آپ، صادق تھے آپ، امین تھے، اور ایک دفعہ جو ان کی بات کو سن لیتا تھا، ٹھیک ہے، اب وعدے کے پکے ایسے تھے کہ 3 دن ایک دفعہ جو ہے نا وہ ٹھہرے رہے۔ کسی نے ان سے وعدہ کیا کہ میں آ رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ٹھہر رہے، اور انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع میں تبلیغ شروع کی تو کہا کہ میں سب کو بلایا، قریش والوں کو، ٹھیک ہے، کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے، مانو گے؟ سب نے کہا ہم مانیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مانو، ایک اللہ کو ایک مانو، تو وہ انہوں نے نہیں مانا۔ تو سر بسر لطف و عنایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے نا لطف و عنایت تھے، مہربانی کرم کرتے تھے، جانوروں سے بچوں سے پیار کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے نا وہ بہترین انسان تھے، اور یہ انہیں لقب دیا گیا صاحب خلق عظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ بہترین اخلاق تھا، بہترین اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک تھے، اعلیٰ ترین اخلاق کے منصب کے اوپر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن سب سے بھاری عمل انسان کا اچھا اخلاق ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے ابوبکر صدیق، 360 جو ہے نا اخلاق کے پہلو ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میرے اندر کتنے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر 360 کے 360 ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، صاحب لطف امین۔ آپ جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہے کرم کرنے والے تھے، مہربانی کرنے والے تھے، شفقت کرنے والے تھے، صاحب حق سچے تھے. آج تک کوئی جھوٹ ان کی زندگی سے ثابت نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ یہ کر کے دکھانا چاہتے تھے کہ میرے نبی سچے ہیں اور میں سچا ہوں اور اسلام جو ہے وہ سچا ہے. صاحب شق القمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ معجزہ شق القمر، قمر چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والا یہ مشہور واقعہ ہے. ٹھیک ہے، یہ تلمیح کا استعمال ہوا ہے اس میں. اب دیکھو، اب جو وہ تھے نا قریش کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے جادوگروں سے مشورہ کیا قریش نے کہ بھئی دنیا میں کس چیز کے اوپر جو ہے نا جادو نہیں ہوتا. انہوں نے کہا دنیا میں ہو سکتا ہے ہر چیز کے اوپر، لیکن دنیا سے اوپر جو ہے نا یعنی آسمان یہاں پر نہیں ہو سکتا. تو وہ سب مل کے انہوں نے کہا چاند دو ٹکڑے کر دو، ہم ایمان لے آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ انگلی کا اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے. یہ تو اس لیے نعتیں بھی بنی ہوئی ہوتی نا، آپ چند توڑ دا تے آپ چند جوڑ دا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے، بہترین معجزات تھے. خیر البشر بہترین انسان تھے. کارزار دہر میں کام کو کہتے زار دہر، کارزار یعنی لڑائی جھگڑے والے اس دنیا میں بھری محفل میں، دنیا میں وجہ ظفر کامیابی کی وجہ جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وجہ سکون جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن کے اوپر قرآن اترا، احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے، عرصہ محشر میں یہ تو دنیا ہے، دنیا میں بھی سکون. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے اپنے دلوں کا سکون اپنی یاد میں رکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں رکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو دنیا ہے، یہاں پہ سکون ہی سکون ہے. آخرت کی بات عرصہ محشر میں، روز محشر جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، بیٹی ماں، ماں بیٹی، بیٹا باپ، باپ بیٹا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. تو وہاں پہ جو ہے نا جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو امتی امتی کی آواز ہوگی کہ میری امت کو یا اللہ جب تک نہیں بخشو گے میں جنت میں جانے والا نہیں ہوں. تو اب کوثر بھی پلانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کے ساتھی تو بہت ہوتے ہیں، دنیا میں ساتھ ہیں، وہ تو آخرت کے ساتھی ہیں. وہ تو اس جہاں جو ہے نا سوا نیزے کے اوپر سورج ہوگا تو وہ آپ کا کوئی نہ کوئی وہاں پہ ہوگا. جس طرح ہم نے کوئی لاہور جانا ہو، ٹھیک ہے، کام ہو، مجھے کوئی لاہور میں کام ہے، ٹھیک ہے، اور میرا وہاں کوئی نہیں ہے، تو میں تو پریشان ہو جاؤں گا. اگر میرے کوئی گھر ہوگا سسٹر کا، بھائی کا، تو وہ مجھے لیں گے اور اپنے پاس بٹھائیں گے. اسی طرح جو ہے نا وہ ان دل کو تسلی ہوگی. تو ہمارے لیے جو ہے نا آخرت کے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے ہمارے لیے، ہماری بخشش کے لیے، درگزر کے لیے. خیر البشر بہترین انسان تھے. رونما ہوگا کب رہ زیست پر منزل کا چاند، رہ زیست زندگی کے سفر پر کب یہ چاند منزل پہ ہم پہنچیں گے، کب جو ہے نا ہم اپنی منزل کو پائیں گے. ختم یہ دیکھو دنیا میں مطلب کہ مادیت پرستی ہے، مال ہے، دولت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں ہے، لیکن انسانیت نہیں ہے. تو انسانیت جو ہے نا وہ زندہ وہی رہے گا جو لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اندھیروں کا سفر جو ہے نا وہ ختم. یہ اندھیرا کمرہ ہو تو اس کے لیے نور کی روشنی کی ایک کرن کافی ہوتی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے احکامات کے اوپر چل کر ہی اندھیروں کا سفر جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. کب ملے گا ملت بیضا کو؟ یہ جو ملت بیضا ہے، جو امت مسلمہ ہے، ملت بیضا، بیضا روشن کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جو ہماری امت مسلمہ ہے اس کو کب عروج ملے گا؟ کب جو ہے نا پھر وہ جیسے پہلے وہ عروج کے اوپر تھی، پھر زوال کا شکار ہوئی. ٹھیک ہے، مد و جزر اسلام مسدس حالی لکھی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ لیے علم و فن ان سے نصرانیوں نے، کیا کسب اخلاق روحانیوں نے، ادب ان سے سیکھا اصفہانیوں نے، کہا بڑھ کے لبیک یزدانیوں نے. ٹھیک ہے، کوئی گھر نہ دنیا میں تاریخ چھوڑا، ہر ایک سے جو ہے نا علم کا رشتہ انہوں نے جو ہے نا جوڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو یہ جو ہے نا کب شب حالات کی ہوگی سحر، کب جو ہے نا وہ دن بدلیں گے. جو پہلے ہمارا عروج تھا زوال میں، اب زوال عروج میں بدلے گا، اندھیرے جو ہے نا وہ روشنیوں میں بدلیں گے. انشاءاللہ ضرور بدلیں گے. در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا. تو حفیظ صاحب جو ہے نا وہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کس طرح بے سہارا، بے سہارگی محسوس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ جس طرح پرندہ ہوتا ہے، بے بال و پر ہے، پر نہیں، اڑ نہیں سکتا. ہم ہیں، ہمارے ایسے مسائل ہیں معاشی، ہم جا نہیں سکتے. تو کیا ہے جب حضور کی نظر ہو جائے تو پھر کیا یہ معاشی حالات. اچھا پھر کیا پرندوں کے پر نہ ہوں، اگر حضور کی نظر پڑ جائے تو یہی پھر جو ہے نا یعنی شاہین بن جائے انسان. تو ایک نظر طائب کے حال زار پر، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے حال پر نظر فرمائیے، رحم فرمائیے، شفقت فرمائیے. آپ بہترین انسان ہیں، آپ کی نظر ہو جائے تو ہماری زندگی کا سفر آسان ہو جائے، ہمارا سفر حجاز آسان ہو جائے، مدینے کا سفر جو ہے وہ آسان ہو جائے.